جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اوپر پڑھ ہی لیا ہوگا کہ اگر آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ منہاج العابدین کے اندر امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، ہر انسان کے اوپر ایک فرشتے کو حفاظت کے لیے فرمایا ہے۔ تو اس فرشتے کا نام ہے ملہم، اور وہ فرشتہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور جو وہ دعوت دیتا ہے اس دعوت کو الہام کہتے ہیں۔ دوسری جگہ پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اسی کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی مقرر فرمایا ہے، جو برائی کی طرف بلاتا ہے، جو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور کیا ہے، جو فرشتہ ہے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، لیکن یہ شیطان یہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ تو اس شیطان کا نام کیا ہے؟ اس شیطان کا نام کیا ہے؟ وسواس ہے۔ کیا نام ہے؟ وسواس۔ اور یہ جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، سمجھے؟ جب آپ کو نماز کے اندر، آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، تو بہت سے اسلامی بھائیوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں طرح طرح کے گندے گندے خیالات چلتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں میرے بھائی، آپ کو جو نیکی کا فرشتہ تھا، جو نیکی کی طرف دعوت دے رہا تھا، اس نے تو آپ کو نیکی کی دعوت دی، لیکن جب آپ مسجد کے اندر آ گئے تو اب جو شیطان آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ کسی صورت سے یہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، کسی صورت سے یہ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، تو وہ آپ کو بھٹکانا چاہ رہا ہے، وہ آپ کو ہٹانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ شیطان گندے گندے خیالات دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو نماز کے اندر گندے گندے خیالات آتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، آپ کو کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو جب بھی آپ کو لگے کہ میرے دماغ میں اب گندے گندے خیالات چل رہے ہیں، تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے سجدوں کو لمبا کر دینا ہے، آپ کو اپنی نماز کو طویل کر دینا ہے۔ یعنی کہ سجدے میں جہاں آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے، وہاں آپ 5 مرتبہ کہنا شروع کر دیں، وہاں آپ کیا ہے 7 مرتبہ کہنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ سجدوں کو لمبا کر دیں، اپنے رکوع کو لمبا کر دیں۔ جب انشاءاللہ الحمدللہ آپ اپنے رکوع کو، اپنے سجدوں کو، اپنی نماز کو لمبا کر دیں گے، تو شیطان جو آپ کو بھٹکانا چاہ رہا تھا وہ آپ سے دور ہو جائے گا، کہ میں تو اسے بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ تو اپنے کام میں، اپنی اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہے، اتنا لگا ہوا ہے کہ اس نے تو کیا ہے سجدوں کو لمبا ہی کر دیا ہے، یہ تو اور زیادہ مشغول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب آپ اس کام کو کر لیں گے، انشاءاللہ اپنی نمازوں کو لمبا کر دیں گے، اپنے سجدوں کو طویل کر دیں گے، اپنے رکوع کو لمبا کر دیں گے، تو انشاءاللہ الحمدللہ پھر شیطان آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں گندے گندے خیالات نہیں ڈالے گا، آپ سے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے شیطان کو دور کرنے کا۔ اور دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیطان جو ہوتا ہے، وہ شیطان کیا ہے، اسی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس اسے کچھ ملتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی بھٹکانے کا ہوتا ہے، شیطان کا کام ہی اللہ کی عبادت سے روکنے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ہمیشہ بھٹکاتا رہوں گا، ہمیشہ تیرے بندوں کو میں کیا ہے راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا۔
اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ تو شیطان اب کیا ہے، کسی شرابی کے پاس تو نہیں جائے گا، کسی جواری کے پاس تو نہیں جائے گا، کسی زنا خور کے پاس تو نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں اسے بھٹکانے کے لیے۔ وہ تو پہلے سے ہی بھٹکا ہوا ہے، وہ تو پہلے سے ہی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر اسے کیا فائدہ؟ وہ جاگا وہیں جہاں اسے کچھ ملے گا، کیونکہ چور میرے بھائی وہیں جاتا ہے جہاں اسے مال ملتا ہے، جہاں اسے خزانہ ملتا ہے۔ تو اب کیا ہے، شیطان کیا ہے، اب مسجد کے اندر جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اب شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ کیا ہے، دین کے راستے میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر وار کرتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، حملہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سجدوں کو آپ کو لمبا کر دینا ہے، اپنی نماز کو لمبا کر دینا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ میرا دماغ بھٹک رہا ہے، میرا دماغ کیا ہے، میرے دماغ میں گندے گندے خیالات چل رہے ہیں، تو آپ کو دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جب نیت باندھتے ہیں، نیت جو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، آپ کو دوسرا طریقہ شیطان کو دور کرنے کا، شیطان کو ہٹانے کا یہ ہے کہ اپنی نیت کو ٹائٹ کر لینا ہے۔ آپ جب باندھتے ہیں نیت، تو اپنی ناف پر جو نیت باندھتے ہیں اس کو اندر کو دبا لینا ہے ہلکا سا۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ جب آپ اپنی نیت کو ٹائٹ کر لیں گے، اپنی ناف کو دبا لیں گے، تو اس سے بھی کیا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، اس سے انسان کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے، پھر گندے گندے خیالات نہیں آتے ہیں۔ اور دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے کیا ہے، کاندھوں پر دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ سیدھے کاندھے پر فرشتے وہ ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں، اور بائیں کاندھے پر وہ فرشتے ہیں جو گناہ لکھتے ہیں۔ جب بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھوں گا، یا میں رات کو قرآن کی تلاوت کروں گا، تو جب یہ اپنے دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ ارادہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب بندہ کیا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو چوری کروں گا، یا میں کل کو کسی کو قتل کروں گا، اگر بندے نے کیا ہے، برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ نہیں دیتا ہے، اس کو کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، جب تک وہ کر نہیں لیتا ہے، جب تک وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کر لے، تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی احسان، بہت ہی اللہ کا بڑا فضل ہے، کروڑوں بار اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ کہ دیکھیے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیکی مل جاتی ہے، لیکن جب برا کام کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملتا ہے جب تک وہ کر نہیں لیتا ہے۔ تو جو دائیں کاندھے پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نیکیاں لکھتے ہیں، اور جو بائیں کاندھے پر ہوتے ہیں وہ فرشتے گناہ لکھتے ہیں۔ تو ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور دیکھیے، نماز میں جو گندے خیالات آتے ہیں، میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، آپ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ ایک پیر صاحب نے اپنے مریدین سے کہا کہ نمازوں کی پابندی کیا کرو، 5 وقت کی نماز کے لیے تاکید فرمائی، اپنے مریدوں سے کہ نماز پڑھا کرو۔ تو ان مریدوں میں سے ایک مرید نے کہا کہ پیر صاحب، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں، نماز میں مجھے طرح طرح کے گندے گندے خیالات مجھے گھیر لیتے ہیں، کیا میں اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دوں؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں، تو یہ بات سن لیں کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے پر جو مکھی آ کر بیٹھتی ہے، جو مکھی گندگی میں سے آتی ہے، جو مکھی جس پر نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانے پر بیٹھ جاتی ہے، تو کیا آپ اس کھانے کو پھینک دیتے ہو؟ تو مرید نے کہا نہیں، تو اس کھانے کو تو کھا لیتا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ جب وہ مکھی گندگی میں لگی ہوئی آپ کے کھانے پر بیٹھتی ہے اور آپ اس کھانے کو نہیں پھینکتے ہو، اس کھانے کو کھا لیتے ہو، تو جب نماز میں گندے خیالات آتے ہیں تو آپ پھر نماز چھوڑنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر نماز آپ کیوں چھوڑو گے؟ ارے گندے خیالات آ رہے ہیں تو اس کو کیا ہے، ہٹانے کی کوشش کرو۔ جیسے مکھی کو آپ نے کیا ہے، کھانے پہ سے ہٹا دیا،
मक्खी को अगर खाने पर बैठ गई उसको उड़ा दिया। तो इसी तरह से गंदे ख़यालात आ रहे हैं तो उसको दूर करने का तरीक़ा सोचो, उसको दूर करने की कोशिश करो कि गंदे ख़यालात दूर कैसे होंगे, ना कि नमाज़ छोड़ी जाएगी। तो पीर साहब ने कहा जिस तरह से खाना खाना नहीं छोड़ा जाएगा, इसी तरह से नमाज भी गंदे ख़यालात की वजह से नहीं छोड़ी जाएगी। कितनी प्यारी बात कही पीर साहब ने। तो सारे मुरीदों को कहा कि आप नमाज़ों की पाबंदी करें। तो देखिए जब भी नमाज में गंदे ख़यालात आते हैं तो आपको क्या है करना क्या है, आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। गंदे ख़यालात आते हैं, ला हौला वला कुव्वता की कसरत करनी है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज़ पढ़ते रहिएगा। अगर गंदे ख़यालात आते हैं जो मैंने तरीक़ा बताया है इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप गंदे ख़यालात से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको क्या है शैतान के शर से महफूज अता फ़रमाए और गंदे गंदे ख़यालात से हम सब के दिमाग को महफूज अता फ़रमाए, हम सब के ज़हन को क़ुव्वत अता फ़रमाए। मेरे भाई जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट में आमीन लिख कर ज़रूर जाएँ। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम सभी की परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।